ہر شخص جانتا ہے، مگر سیب کی حقیقت کیا ہے، اس کی اجزاء کیا ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے، اللہ پاک نے اس میں کیا کیا رکھا ہے، یہ ہر شخص کو خبر نہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت کو جاننا، اس کے جوہر کو جاننا۔ تو ظاہر کو جاننا اور ہے، حقیقت کو جاننا اور۔ اور سائنس کس چیز کا نام ہے؟ بولیے، حقیقت کو جاننے کا نام۔ اس میں موجود جو راز ہیں، معارف ہیں، خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، اور خالق کائنات کی اس نے تخلیق نے اس کے اندر جو جو خوبیاں اتاری ہیں، ان کو جاننے کا نام کی سائنس ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مولا مجھے ایک دو نہیں ساری چیزیں، اشیاء جمع ہے اوپر الف لام استغراق، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مولا اپنی خدائی میں موجود ساری کی ساری چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ، ان کے جواہر کے ساتھ، اور ان کی اصل خوبیوں اور کمالات کے ساتھ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے عیاں فرما دیں۔ اب یہ حضور کی خواہش ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حضور صرف نماز پڑھنے والے نہیں، اور صرف سجدہ کرنے والے، بولیے، اور صرف تسبیح کرنے والے، بلکہ اس حضور کی اصل خواہش کیا ہے کہ خدا کی خدائی کی ساری چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کا دور حضور کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ میرے آقا نے، اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں گے تو سائنسی تحقیق کا جو طریقہ ہے، اس کے موجد مسلمان ہے۔ اس کے موجد سائنس جس طریقے پہ تحقیق کرتی ہے اور کائنات کی اشیاء کا مطالعہ کرتی ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ بولیے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم ملی ہے دربار مصطفیٰ سے۔ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا کہ کسی شے کو فقط ظاہر کے طور پہ نہیں دیکھنا، کما ہے، یا اس کی حقیقت کو جاننا ہے، اس کے راز کو جاننا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ سبحانک، کیا کہنا ہے؟ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے چلے جاؤ، اور دیکھ دیکھ کے پکارتے چلے جاؤ کہ مولا تو کتنا پاک ہے، کہ تو نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ دوستان محترم، حضور کی فطرت میں جاننے کی خواہش سب سے کامل، سب سے۔ حضور ہر لمحے چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی جان لوں، یہ بھی جان لوں، یہ بھی جان لوں، اور ساری کائنات کا علم میرے پاس آ جائے، اور مجھے بتائیں کہ حضور سے بڑھ کر بھی جاننے کا حق رکھتا ہے؟ بولیں، حضور سے بڑھ کر جاننے کا حق رکھتا ہے؟ جب ساری صفات اور سارے اخلاق ذات مصطفیٰ میں کامل ہیں، تو پھر علم بھی ذات مصطفیٰ میں کامل ہے، معرفت بھی ذات مصطفیٰ میں کامل ہے، مطالعہ اور مشاہدہ بھی ذات مصطفیٰ میں کامل۔ تو پھر شب معراج کیا ہوا؟ مولا کیا فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ معراج کا واقعہ سنا، نعرے لگائے، جھومے، آنسو بہائے، ٹھیک ہے، لنگر کھایا اور سو گئے، یہ تو معراج ہے۔ یاد رکھیں، معراج سفر عبادت نہیں، سفر عبادت نہیں، سفر نماز نہیں، اور سفر تسبیح و تقدیس نہیں، یہ سارے کام تو مکے میں ہو رہے تھے۔ معراج سفر علم ہے، بولیے، معراج سفر، اور معراج سفر مطالعہ ہے، معراج سفر، اور معراج سفر مشاہدہ ہے، معراج سفر مشاہدہ ہے۔ جب میرا مصطفیٰ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ مولا ہر شے دکھا دے، ہر شے دکھا دے، ہر شے دکھا دے، تاکہ تجھے دیکھ کر میرا علم بھی کامل ہو جائے، اور تیری کائنات کو دیکھ کے تیری معرفت بھی کامل ہو جائے۔ پھر حضور چاہیں تو مولا پورا نہ فرمائے، بولیے، اور اگر حضور کی ذات پہ یہ سب کچھ مکمل نہیں ہونا تو کہاں پہ مکمل ہونا ہے؟ تو پھر مولا نے کہا محبوب آج تیری اس خواہش کو پورا کر دیں، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ مسجد اقصیٰ لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ لے گئے،
لامکان پہ لے گئے اور ساری کائناتوں میں گھمایا. اس لیے گھمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اپنے یار کو، اپنے بندے کو اس ساری کائنات میں بکھری ہوئی اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروا دے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اب قربان جائیں اللہ پاک کے اسلوب بیان پر. فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے تاکہ اسے اپنی، بولیے اسے اپنی، اب جس کو مولا لے کے جا رہا ہے اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو میں لے گیا تھا وہ کیسا تھا، وہ اس مشاہدے کا اہل بھی تھا کہ نہیں. کیوں بھائی؟ کئی لوگ تو بظاہر دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور باریکی اور گہرائی میں اترنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کسی کسی میں ہوتی ہے. اب مولا کیا فرماتا ہے کہ جس کو میں لے گیا مطالعے کے لیے اور مشاہدے کے لیے اس کی شان کیا تھی؟ انہ هو السمیع البصیر. میرا مصطفیٰ اور میرا بندہ دیکھنے والا بھی کمال کا تھا، سننے والا بھی کمال کا تھا. انہ هو السمیع البصیر. جو بات میں نے پہلے کہی کہ معراج سفر نماز نہیں اور سفر عبادت، سفر، بولیے سفر علم ہے، سفر مطالعہ ہے، سفر مشاہدہ ہے. اور مطالعہ اور مشاہدہ وہی کرے گا نا جو سمیع اور بصیر ہو، جو سمیع اور. اب یہاں پر معراج کا ذکر کرتے ہوئے جو بات ہمیں کان کھول کے سننی ہے، آج کے حالات کے اندر یہاں پہ اللہ پاک حضور کو لے گیا تو حضور کو نبی تو نہیں کہا، انہ هو النبی الرسول کہا کہ جس کو میں لے گیا یہ نبی کامل تھا، رسول کامل تھا. کہا ولی کہا، بولیے متقی کہا، پرہیزگار کہا، بشیر اور نذیر کہا، بولیں داعی اللہ کہا نہیں. اب حیرت کی بات نہیں، جو کٹر خالص مذہبی ذہن ہے وہ سوچے گا کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور خدا نے ولی کہا ہی نہیں، نبی کہا ہی نہیں، متقی کہا ہی نہیں، رسول کہا ہی نہیں. ہم تو حضور کو صرف ان شانوں میں لیتے ہیں نا کہ حضور بڑے متقی ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، مگر نہیں، حضور سب کچھ ہے. حضور نبی ہونا تو حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، رسول ہونا حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے. مگر معراج پر اور مطالعے اور مشاہدے کے سفر پہ جب میرا مصطفیٰ گیا تو نبی بن کے تو نہیں گیا، رسول بن کے نہیں گیا، ولی اور متقی بن کے نہیں گیا. انہ هو السمیع البصیر. وہ سمیع بن کے گیا اور بصیر بن کے گیا. معراج کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی دو صفات کو بیان کیا کہ حضور سمیع بھی ہیں، بولیے، اور بصیر بھی ہیں. اور ان دو صفات کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ معراج پر. کیا؟ تو پھر سمجھ جائیں کہ معراج کے قابل کون ہوگا. معراج کے قابل کون ہوگا؟ بولیے، بولو.